چلیں فقی مسائل بہت اہم آیت ہے آج، بلکہ ساری آیات ہی اہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات یہ جو آیت ہے، بلکہ شاید پچھلی آیت رہ گئی ابھی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ منافقین سے. اور فدا یفدی کا مطلب فدیہ دینا ہوتا ہے، اور فدیہ اسم ہے اس شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فدیے میں دے دی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جو مال کسی کو آزاد کروانے کے لیے یا اس کے کفارے کے طور پہ دیا جائے وہ فدیہ شمار ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ عطف کون سا ہوگا؟ یعنی نہ تم سے لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا. یا تو یہ عطف ہے مغایرت کا کہ منافق اور ہے کافر اور ہے، اس اعتبار سے عطف ہے کہ منافق بہرحال دنیا میں کافر شمار نہیں ہوتا. اسی لیے پچھلی آیت میں اہل ایمان نے کیا کہا تھا؟ قولوا بلا، جب انہوں نے کہا نا ہم تمہارے ساتھ تھے تو جواب کیا ملا تھا؟ بلا. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ عطف العام علی الخاص ہے، یعنی فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، منافقین تم سے بھی نہیں لیا جائے گا اور کسی اور کافر سے بھی نہیں لیا جائے گا. یعنی تم بھی کافروں کی ایک قسم ہو، لیکن کافر سارے منافقین میں معصور ہیں یا کافر اس کے سوا بھی ہیں؟ کافر اس کے سوا بھی ہے. تو اس صورت میں یہ عطف کون سا ہوگا؟ یہ عطف العام علی الخاص، یعنی عام بعد میں آ رہا ہے، خاص پہلے تھا. خاص ہے منافقین، عام ہے کفار. مأواکم النار، تو مأوا اوا یأوی، اصل میں علماء نے کہا یہ سب جو ہے نا مأواکم النار اور ہی مولاکم، یہ تحکم ہے. چھوٹی ہا جو دو چشمی ہا ہوتی ہے نا اس کے ساتھ. تحکم کس کو کہتے ہیں؟ طنز کو، یعنی ہماری لغت میں. کیونکہ مأوا اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو سکون ملے. جیسے ابا یأوی، کیا ابا یأوی کس کو کہتے ہیں؟ پناہ لینا، ٹھکانہ لینا. تو مأوا اس سے ظرف مکان ہے. ابا یأوی سے ظرف مکان کیا؟ مأوا، جہاں پناہ دی جائے. تو جب کہا جائے گا مأواکم النار تو یہ طنز بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ تہدید بھی ہے اور وعید بھی ہے. وعید کیا ہے کہ بھئی اگر کوئی ٹھکانہ پکڑنے کی جگہ ان لوگوں کے لیے ہے تو وہ آگ کے سوا کوئی نہیں ہے. مأواکم النار. اس کے بعد دیکھیے مزید کہا ہی مولاکم، یہی تمہاری مولا بھی ہے. مولا یہاں کس معنی میں ہے؟ مولا بھی آپ جانتے ہیں یعنی پشت پناہ، مددگار، نصیر، غم گسار. جو غم گساری تمہاری کرے گی وہ آگ ہی کرے گی. جو تمہاری دوست اور ولی، ناصر، مددگار، پشت پناہ، وہ سب اب آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. گویا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ تمہارا کوئی مابا ہے نہ تمہارا کوئی مولا ہے. کیونکہ کیا آگ اس قابل ہے کہ وہ مابا اور مولا بن سکے؟ آگ تو مابا اور مولا نہیں ہو سکتی. تو گویا کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ مابا ہے نہ مولا ہے. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا ارجعوا وراءکم کی ایک رائے کیا تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ واپس جاؤ، بلکہ کوئی صورت نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی کیا ہے؟ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے، اوڑھنا بچھونا نعوذ باللہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہی مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. اور پھر فرما دیا کہ بئس المصیر ہی ہے، یعنی مخصوص بالضم کیا ہے؟ یعنی برا ہے ٹھکانہ. کون ہے برا ہے ٹھکانہ؟ مخصوص کس کو کیا؟ ہیا کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ آگ کی طرف. اس کے بعد فرمایا الم یأن للذین، دیکھیں انا یأنی پہلے بھی آ چکا ہے، جیسے ہم نے اس سے اسم الفاعل پڑھا تھا آن یطوفون بینہا و بین حمیم آن. تو انا یأنی کا مطلب ہوتا ہے وقت آ جانا. اگر پانی ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الماء، یعنی پانی کا بوائلنگ جو لیول ہے وہ آ جانا، وہ ان الماء ہے. انا یعنی وقت آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقت آ گیا. اس کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ انا یعنی انن و اینا، یعنی جس کو آپ اینا کہتے ہیں. یعنی انن کیا ہے؟ الف مقصورہ کے ساتھ.
قرآن مجید میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها سوری یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. غیر ناظرین اناء کیا مطلب ہے؟ کھانے کے وقت کا انتظار نہ کیا کرو. کھانے کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کے پکنے کا. یعنی اناء اصل میں وہاں کیا ہے؟ غیر ناظرین طبخ الطعام، پہلے سے آ کر بیٹھ کر انتظار میں کہ کھانا کب پکے گا نہیں، جب بلایا جائے تب آیا کرو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. تو انا یعنی کا مطلب ہے وقت کا آ جانا. علم یعنی کا مطلب ہوگا کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا، کس شے کا نہیں آیا وہ آگے آئے گا. بات واضح ہے. تو فرمایا علم یعنی للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی یہ بات نہیں آئی؟ کیونکہ یعنی کا فاعل تو مصدر مؤول آ رہا ہے آگے، وہ کیا ہے؟ ان تخشع. یعنی کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یعنی علم یعنی کا فاعل کون ہے؟ الخشوع. یہ جو ان مصدریہ ہے اور مصدریہ کے بعد جو مضارع ہے یہ مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مصدر. تو کیا نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں، دب جائیں، لرز جائیں، قلوبہم ان کے دل. یہی ترجمہ ہوگا نا، ان تخشع قلوبہم، کہ لرز جائیں. کیا ترجمہ کیا؟ جھک جائیں. دیکھیں وہی خشع یخشع کا مطلب وہی دب جانا، ساکن ہو جانا، سکون اختیار کر لینا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر خوف کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. جیسے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو اگر آپ مستقل حرکت میں ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، تو اس کا مطلب ہے بادشاہ کی کوئی ہیبت آپ کے دل پر قائم نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر بادشاہ کے دربار میں بالکل ساکن ہو کے کوئی کھڑا ہو جائے، وہ خشوع کی کیفیت ہے. تو خشوع ظاہراً نظر آئے گا، اور وہ دلیل کس بات پر ہوگی کہ اس کے دل میں بادشاہ کی ہیبت اور خوف بھی ہے. تو خشوع کے اندر جو لازمی مفہوم ہے نا وہ خوف کا ہے، حقیقی مفہوم خوف کا نہیں ہوتا. وہ خشیت میں ہے، وہ خوف میں ہے. خشوع کے اندر دلالت لزومی ہوتی ہے. بات دلالت لزومی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے لازمی معنی پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک، وہ خشیت ہے، اس میں خوف ہے. لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا امام راضی کا، ایک ہم نے بتایا تھا کہ ایک جگہ انہوں نے بڑی تفصیل سے، شاید وہ اما من خاف مقام ربہ میں یا کسی جگہ، کہ امام راضی نے فرمایا کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے. کسی کو یاد ہے خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو پچھلی کسی آیت میں نا، کسی صورت میں بہت ہی عمدہ تحقیق تھی، یعنی لغوی اعتبار سے بھی، اور پورے قرآن مجید میں جتنے مواضع ہیں نا تقریباً اکثر کا احاطہ کر کے انہوں نے یہ تحقیق کی تھی. ہاں ہے کیپیسٹی نہیں، اصل میں اس میں یہ تھا کہ خوف میں انسان اپنے نفس کے ضعف کو پیش نظر رکھ رہا ہوتا ہے، اور خشیت میں ابھی یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی کہ میں کمزور ہوں یا بڑا ہوں. جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت پیش نظر ہوتی. تو خشیت میں اصل میں عظیم کا خوف ہے، اور محض خوف میں اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے خوف ہے. تو یہ دونوں میں، تو خشیت میں لازماً تعظیم اور اجلال فرماتے ہیں شامل ہے. تعظیم بھی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا اخاف الاسد، لیکن آپ عام محاورے میں یہ نہیں کہیں گے. اگر بالفرض اس کی عظمت ہے تو کہہ بھی سکتے ہیں کہ انا اخشى، یعنی اخاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انا ضعیف بالنسبۃ للاسد. لیکن جب آپ کسی شے کی ویسے عظمت کا بیان کریں، قطع نظر کے پیش نظر آپ کے یہ ہو کہ میں ضعیف ہوں یا طاقتور ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ خشیت. تو انما یخشى اللہ، انہوں نے فرمایا ادھر امام راضی نے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ خوف نہیں کہا، لأن العلماء يعرفون عظمت اللہ، فلما يخشونه يخشونه من حيث نظرهم الى معرفت اللہ او الى عظمت اللہ. وہ اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر جو خشیت پیدا ہوتی ہے وہ خشیت ہے. اسی طرح فرمایا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پھر انہوں نے اور کافی ساری مثالیں دی تھی، وہ ذرا جا کے جگہ دیکھیے گا، بہت خوب ان کی بحث تھی امام راضی کی. لیکن وہ ہے خاشین یا، یہ ہے خاشین عین، اور خوف تو آپ جانتے ہیں خا و فا. لیکن آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اشتقاق، اس کو کون سا اشتقاق کہتے ہیں؟ اکبر ہے یا اس سے بیچ والا ہے؟ اوسط ہے.
ایک اشتقاق اکبر تو ایک وہ بھی ہوتا ہے جس میں سہ حرفی مادہ وہی رہتا ہے لیکن اس کی تقلیبات ہوتی رہتی ہیں. اس میں سہ حرفی مادے میں تھوڑا سا میرا فرق ہے نا، خاشین یا، لیکن اس میں بھی لازماً کامن میننگ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الخشیۃ جو ہے وہ نتیجت ہے خشوع کا، وہ خشوع سبب ہے اور خشیت اس کا نتیجہ ہے. واللہ اعلم. ہاں مظہر بھی ہو سکتا ہے، مظہر بھی، یعنی مظہر خشوع ہوگا. ہاں خشوع مظہر ہوگا، خشیت سبب ہو جائے گا اس صورت میں. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اچھا، لذکر اللہ کے بارے میں دو آراء ہیں. یہ جو ذکر ہے یہ مضاف الی الفاعل ہے کہ مضاف الی المفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ جلالہ جو ہے وہ ذکر کا مفعول بن رہا ہے یا ذکر کا فاعل. مشہور رائے کیا ہے کہ یہ مضاف الی المفعول ہے. تو مضاف الی المفعول کا مطلب یہ ہوگا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ای من اجل ذکرہم للہ. یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کا وہ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی لما یذکرون اللہ لماذا لا تخشع قلوبهم، ان کے دل کیوں نہیں اس طرح ہوتا لذکر اللہ. تو اب اس میں ذکر کون کر رہا ہے؟ ذکرہم. فاعل ذکر کا اللہ لفظ جلالہ نہیں ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ مفعول بھی ہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مضاف الی مصدر مضاف الی مفعول ہے. دوسری رائے یہ ہے، پہلی رائے زیادہ قوی، دوسری رائے یہ کہ لذکر اللہ المواعظ والقصص. یعنی اس میں اب کیا ہو جائے گا؟ قرآن مجید کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے اس کا عطف خاص اور عام کا ہو جائے گا. یعنی کیا وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل لرز اٹھیں کہ جب اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، کس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ معصوف ہے. تو اب یہ ذکر جو ہے وہ مضاف الی کیا ہو جائے گا؟ فاعل. مضاف الی الفاعل کے ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ اعلم. وما نزل من الحق، اس کا عطف کس پر ہوگا؟ ذکر پہ. یعنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ولما نزل من الحق، اور اس کی وجہ سے کہ جو اللہ نے حق میں سے اتارا. اگر آپ پہلی رائے لیں جو زیادہ قوی ہے تو پھر ذکر سے مراد وہ ذکر ہوگا جو ہم غیر قرآن کرتے ہیں، بیٹھ کے سبحان اللہ کیا، اللہ اکبر، جو بھی اللہ کا ذکر ہے دل سے کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. خالی انسان بیٹھا ہے تو جو حدیث میں آیا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوگا، وہ کون ہے؟ الرجل اذا ذکر اللہ خالیا فاضت عینا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اور پھر اللہ کے ذکر کی ایک خاص صورت کیا ہے؟ یا خاص بھی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے؟ وہ وما نزل من الحق، وہ قرآن مجید ہے. تو کیا ان دو چیزوں کی وجہ سے وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل خشوع حاصل کریں؟ یہ ہے آیت کا مفہوم. بہرحال یہاں میں نے ایک دفعہ کتاب کا ذکر کیا تھا، شخصیات اور استوقفتنی، بڑی زبردست خوبصورت کتاب جو ہے وہ مولانا علامہ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ کی، فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے. ان میں پہلے ہی ہے نا فضیل ابن عیاض. ہاں اس میں وہ مشہور ڈاکو تھے، وہ مطلب اپنے علاقے کے، اور لوگ ڈرتے تھے. حج کے رستوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، کیا ہی ان کی دبدبہ تھا. کیونکہ کچھ ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑے دبدبہ ہوتا ہے، اور بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فخریہ بتاتے ہیں کہ ہمارے چچا اور ہمارے فلاں جو بڑے ڈاکو تھے. ہمیں جب چھانگا مانگا کے جنگل میں گئے تو وہ جنگل میں ایک صاحب ہمیں اندر لے گئے. مطلب ایک تو جنگل ہے بالکل اندر والی جو جگہ ہوتی ہے بالکل اس کے اندر، تو وہ خود بھی پتہ چل رہا تھا ان کی حیثیت سے کہ وہ ڈاکو ہی. پھر انہوں نے وہاں پہنچ کے بتایا کہ اصل میں ہمارے جو چچا تھے یا دادا اور فلاں وہ یہاں کے نا بڑے مشہور ڈاکو تھے اور کافی کام کیے. مطلب وہ ڈاکو کی نا پہلے ایک خاص، صرف ڈاکو سے مراد ایک نیگیٹو تصور نہیں ہوتا تھا، بلکہ تھا کہ ڈاکو وہ ہے جو اس علاقے کے غریبوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جن کا کوئی نہیں ہے ان کا وہ ہے. تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو مارتے، مطلب پیسے اغنیاء سے چھینتے تھے اور فقراء کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو ڈاکو اس طرح کے ہوتے تھے جن کی مطلب ایک عظمت بھی، خشیت بھی ان کے دلوں میں قائم ہوتی تھی. تو اس طرح کے ایک ڈاکو تھے یہ فضیل ابن عیاض، اور لوگ تھرتھراتے تھے کہ یہاں سے نہیں گزرنا، اس راستے میں فضیل ہو. بہرحال تو ان کی توبہ کا واقعہ بھی ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے
ان کی توبہ کا اہتمام فرمایا کہ کسی جگہ انہوں نے حملہ کیا یا کسی گھر میں، بلکہ اصل میں تو واقعہ جو سید رمضان البوطی علیہ الرحمہ نے نقل کیا وہ تو ایک لڑکی تھی جس سے ان کو محبت ہو گئی، اور وہ اس کے ساتھ ان کا وہ طے تھا کہ بھی فلاں رات کو میں آؤں گا تمہارے گھر میں، اور یہ تو اب وہ اسی میں چھتوں پہ سے ہوتے ہوئے اس ملاقات کے لیے جو طے ہوئی تھی اس کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں جو ہے اب تہجد میں یقیناً لوگ نماز پڑھا کرتے ہوں گے اس زمانے میں، یقینی بات ہے، تو وہ ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے اور وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل، اس کی دوسری قرأت ہے وما نزل من الحق، تو انہوں نے فرمایا کہ آن الوقت، یعنی وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں فضیل ابن عیاض جن کو ابو علی کہا جاتا ہے، وہ مطلب امت کے مشہور ترین صلحاء اور اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جو ان پر جیسے آپ کہیں امت میں دو آدمی اختلاف نہیں کر سکتے، جیسے حسن بصری ہے اور سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، آپ فقہی آراء سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں کوئی نہیں آپ کو ایسا ملے گا کہ کہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے، اس میں فضیل ابن عیاض ہیں، جیسے جنید بغدادی ہیں، بعد میں ڈیٹ ہے ان سے، لیکن وہ سب ایسے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ جنید بغدادی ٹھیک آدمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ تصوف کو ماننے والے ہوں، تصوف کے ناقدین ہوں، تصوف کے دشمن ہوں، جنید بغدادی علیہ الرحمہ سید الطائفہ، بلکہ سیدۃ الطائفتین ہے، سید الطائفتین ہے وہ جنید، اس طرح کی جو شہرت اللہ تعالیٰ، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، ان کو بھی اسی طریقے کی شہرت اور مقبولیت عامہ حاصل ہے، ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ فضیل ابن عیاض ہے، لہٰذا ان کا قصہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو وہ اس میں پڑھیے، شخصیات استوقفتنی میں، شخصیات استوقفتنی، وہ شخصیات جس نے گویا مجھے رکنے پر مجبور کیا کہ میں ذرا دیکھوں ان کے بارے میں کون لوگ تھے۔ ہاں اس میں کئی ہیں، اس میں عبداللہ ابن مبارک ہیں، اس میں یہ ہیں امام غزالی ہیں، اور پھر کچھ بعد میں آنے والے معاصرین بھی ہیں جن سے ان کو اختلاف رہا کافی، یعنی ان کا بھی ذکر کیا انہوں نے آخر میں کتاب میں، لیکن وہ شخصیات ایسی ہیں کہ جیسے غالب مفتی محمد عبدہ ہیں آخر میں، اور اس طرح، تو وہ بڑی زبردست کتاب اور ادبی ہے، یعنی آپ عربی ان کی جو سید رمضان البوطی ہیں وہ ادیب تھے، اگرچہ عربی نہیں تھے، کردی تھے، کردستان سے بلکہ ترکی سے وہ آئے تھے، ان کی وہ ترکی بھی بولتے تھے، ان کو ترکی بھی آتی تھی، کردی بھی بولتے تھے، ان کی والدہ بھی ترکی تھیں، والد بھی ترکی تھے، اور وہ پھر دمشق میں آ گئے 6 سال کی عمر میں، تو پھر وہ، اور ان کی کتابیں بہت خوب ہیں، یعنی اس میں ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک نفحہ ربانیہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص صاحب قلب آدمی ہے، وہ اس طرح کی کتاب ہے ان کی جتنی بھی، چاہے وہ شرح الحکم ہو 5-6 جلدوں میں ہے، اور جہاد کے اوپر نہایت نفیس کتاب ہے ان کی، اسی طرح کتابیں بہت ساری ہیں، وہ آپ لسٹ دیکھیں گے، وہ سب سے مشہور کتابوں میں ان کی فقہ السیرہ شاید لوگ جانتے ہیں، فقہ السیرہ، ٹھیک ہے، ایک تو شیخ الغزالی کی ہے، محمد الغزالی جو تھے فقہ السیرہ والے، ایک فقہ السیرہ ان سے زیادہ زبردست جو ہے وہ ہے ان کی شیخ سید رمضان البوطی کی، اسی طرح بے تحاشا کتاب، تو ان کی کتابیں پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، اصول فقہ پر ہے، اسی طرح فقہی مسائل پر ہیں، اور بھی بہت سی مواضع پر ہے، نیک آدمی، تو درس قرآن دیتے ہوئے بم دھماکے میں شہید ہوئے مسجد میں، ویڈیو موجود ہے کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی جب بم دھماکہ ہوا 2012 میں دمشق، جی ہاں دمشق، بہت متواضع انسان تھے، اور سلطان کے بہت قریب رہے ہیں، حافظ الاسد اور بشار الاسد وغیرہ کے، جس کی وجہ سے ان کو شدید نقد کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور لوگوں نے تکفیر بھی کی، کیونکہ وہ یہ جو پورا ربیع العربی آیا تھا نا، عرب سپرنگ، اس کے حق میں نہیں تھے کہ اس سے فساد ہوگا، اگرچہ اب جو لوگ اس زمانے میں شدید تنقید کر رہے تھے وہ اب انہی کی رائے پر ہیں، کہہ رہے تھے کہ اس طریقے پر جو تم بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے، اس سے فساد ہوگا، لوگ جانے جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، لہذا وہ اس پوری تحریک کے ساتھ نہیں تھے، اس پر ان کو کافر بھی کہا گیا، یہ بھی فلاں بھی، لیکن اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلطان والے علماء ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بتاتی ہیں کہ جس دن ان کی وفات ہوئی ہے نا، یعنی ان کا مطلب مال و دولت، کرائے کا گھر ہے جس میں یہ رہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جس دن یہ، اس دن کی روزی کا بھی پورا سامان ہمارے پاس موجود ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی
سلاطین سے پتہ نہیں کتنے وہ کیے ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی جائیداد تھی، اچھا وہ بھی جائیداد، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں آج کے دن میں رات کے کھانے کا انتظام نہیں تھا جس دن ان کی وفات ہوئی. تو اس طرح کے بہرحال آدمی تھے. تو ان کی جب آپ تحریر پڑھتے ہیں نا، خصوصاً یہ والی آپ پڑھیں گے عبداللہ بن مبارک کی، بڑی پر اثر ہے، تاثیر ہے اس کے اندر. اللہ عالم. اشعری صوفی تھے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یعنی اشعری تھے. ویسے کچھ مسائل میں ماتریدی تھے، یعنی قضیہ جو ہے نا، ہاں ان کی بڑی زبردست کتاب ہے الانسان مسیر ام مخیر، تو وہ اس میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا جبر و قدر کے مسئلے میں وہ ماتریدی ہے، یعنی اس رائے کو ترجیح دی ہے. تو کچھ مسائل ویسے ماتریدی نہیں تھے، ویسے اشعری تھے اور شافعی تھے، یعنی مقلد انسان تھے. شافعی فقہ شافعی، جی ہاں شافعی اشعری ہوتے ہیں، زیادہ تر نہیں بلکہ تقریباً سارے کے سارے. جیسے ہمارے شیخ مصطفیٰ صبری علیہ الرحمہ جو حنفی تھے، انہوں نے جبر و قدر کے مسئلے میں اشاعرہ کی رائے اختیار کی، وہ تھے حنفی. شیخ مصطفیٰ صبری شیخ الاسلام جو آخری ہیں، کہاں کے بلا سلطنت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام شیخ مصطفیٰ صبری افندی، وہ بہت بڑے آدمی تھے وہ تو، لیکن ان کی اس موضوع پر جو کتاب ہے تحت سلطان القدر، اس میں انہوں نے ماتریدی موقف چھوڑ کے اشاعرہ کا موقف اختیار کیا جبر و قدر کے مسئلے. مسائل چلتے رہتے ہیں علماء کے درمیان. ان کے نہایت قریبی دوست شیخ محمد زاہد الکوثری، جو اس وقت نائب تھے ان کے وکیل مشیخۃ الاسلام تھے، ان کی ان سے بہت نوک جھوک سے ویسے دوستی تھی شدید، اس مسئلے میں رہی. وہ ماتریدی موقف پہ تھے، یہ اشعری تھے، یہ ان پر رد کرتے تھے، وہ ان پر رد کرتے تھے. علماء میں یہ مسائل چلتے رہتے. بہت فرق ہے، اگر ان ڈیپتھ اتر کے دیکھیں گے نا بہت فرق ہے. بظاہر اتنا نہیں ہے لیکن ان دی اینڈ فرق ہے. سلفی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فرق کیا ہے. نہیں ان کو بھی نہیں پتا. ہاں ہاں تحت سلطان القدر کتاب بھی پڑھنے والی، مطلب وہ مطلب ایک ہوتا ہے عام انداز جیسے ہمارے ہاں جبر و قدر کے مسائل لکھے جاتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. مطلب ان ڈیپتھ جب اتر کر دیکھتے ہیں تو وہ بہت بہت اس میں باریکیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ. واللہ اعلم. جب ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں تو تکفیر تک چلے جاتے ہیں؟ نہیں بالکل تکفیر کے یہ مسائل ہی نہیں ہے. بہت ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے یہ حضرات جو بڑے بڑے تھے. وہ تو داعش اور القاعدہ وغیرہ کے لوگ تھے نا، انہوں نے تکفیر کی تھی ان کی، جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. سید رمضان البوطی، کیونکہ وہ پوری تحریک چل رہی تھی اور وہ جبہت النصرہ اور فلاں آپ جانتے ہیں شام میں جس زمانے میں یہ معاملات چل رہے تھے، تو اس میں تو یہی تھا کہ جو گویا اس جہاد کو جہاد نہیں سمجھ رہا وہ تو گویا امت کا دشمن. یہی ایک عام سا نقطہ نظر تھا. تو یہ نہیں سمجھتے تھے اس کو جہاد، رائے تھی ان کی. اور زیادہ زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ قطعی مسائل تو تھے نہیں، آپ ان کی رائے کا احترام کریں. تکفیر کی کون تھی؟ لیکن آپ کو معلوم ان کا مزاج جو دوسرا گروہ تھا اس کا مزاج تکفیری ہی تھا کہ وہ تکفیر کرتے تھے. ہاں ابھی تک دیکھ لیں کتنا خون بہا، کتنا فساد ہوا، کتنا سب کچھ ہوا، ان دی اینڈ سب ختم ہو گیا اور وہ صاحب ابھی تک اپنی کرسی پہ براجمان ہیں. بشار الاسد سر، وہ بشار الاسد جو ہے مورسی، اس میں بھی تو ان کو جو ہے اپنے کیا نام ہے سوری سی سی نے جو محمد مورسی کو جو، ہاں وہ بھی ظالم آدمی ہے. سی اس میں کیا شک ہے. تو سر وہ ان لوگوں کے جو مطالبات تھے اخوان المسلمین کے، جب وہ بیچارے کوششیں کر رہے تھے، ہاں وہ تو بالکل برحق ہے. لیکن یہ اخوان المسلمون والوں کی تو جدوجہد پرامن تھی. اچھا آپ ان کو تو وہ نہیں کر رہے؟ میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. وہ تو آپ دیکھیں کہ رابعہ الادویہ میں جب انہوں نے، ہاں وہ تو اخوان المسلمون نے تو مصر میں کوئی وہ تلوار نہیں اٹھائی تھی کہ اٹھائی. ہاں اس میں تو شامل ہے، لیکن ان کی تحریک اس طرح کی نہیں تھی. یہاں تو پہلے دن سے تحریک شام میں تلوار کی تھی، وہاں تو اور نوعیت تھی اس کی. پھر آپ دیکھیں جب مرسی کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد بھی وہ جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے مسجد رابعہ الادویہ پہ کتنا عرصہ، جہاں بعد میں پورا قتل عام کیا گیا ان کا، وہاں بھی بالکل پرامن بیٹھے تھے اخوان المسلمون جو تھے. سر دیکھیں نا پوری دنیا میں جہاں بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے وہ یہ TTP والے نہیں، جتنی بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ ابھی بھی سید مودودی، حسن البنا اور ان سید قطب ان لوگوں کو جا رہا ہے. یعنی عام جو مین اسٹریم اسکالر نہیں، کریڈٹ جو جا رہا ہے نا وہ کویسچنیبل ہے.
کریڈٹ جا رہا ہے کہ وہ ڈسکریڈٹ جا رہا ہے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاد کو جن جن گروہوں نے بدنام کیا ہے وہ سب کے سب اپنی نسبت سید قطب اور سید مودودی کی طرف رکھتے ہیں، یعنی اس انقلابی فکر کی طرف۔ وہ کون ہیں؟ وہ القاعدہ ہوں، وہ داعش ہوں، ان کو کریڈٹ جا رہا ہے پوری دنیا میں جہاد کا، یا ابھی آپ کہیں گے بالفرض طالبان کو جا رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے؟ باقی تو پوری دنیا میں کسی نے کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ اگر اجازت دیں تو ہاں ضرور اجازت۔ جتنا بھی نا انڈیا اور پاکستان میں دین کا کباڑا ہو گیا نا، اس کا سارا کس کا کباڑا؟ جو مزاروں پہ اور جو شرک ہو رہا ہے، اچھا مزاروں کی بات کریں، سارا جا رہا ہے جنید بغدادی علیہ الرحمہ، عبد القادر نہیں کیسے؟ جا رہا نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ایسے ایسے۔ ہاں لیکن سید مودودی اور سید قطب نے تو کہا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے نا، وہاں تو تکفیر بیچ میں موجود ہے۔ سید قطب کے ہاں تو بہت زیادہ ہے، یعنی سید قطب کو آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ تکفیری سوچ کے حامل ہیں۔ یعنی جنید بغدادی کو آپ کہیں دکھا سکتے ہیں تحریر میں کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ مزاروں کی پرستش ہے؟ آپ کہیں حضرت عیسیٰ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نعوذ باللہ جو گرجوں میں ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کوئی عبارت نکال کے دکھانی پڑے گی نا۔ لیکن سید ادھر جو ہے نا، سید قطب خاص طور پہ سب کو معلوم ہے، ان کے قریبی لوگوں کو، شیخ یوسف القرضاوی جو خود خانہ مسلمین کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کہا گیا کہ نظر ثانی کرو، یہ اپنی مذکرات میں نے ان کی جو ہے نا وہ سوال حیات 5 جلدوں والی پوری پڑھی ہے یوسف القرضاوی کی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہہ دیا کہ فی ظلال القرآن ناقابل اصلاح ہے، اس کے ہر دوسرے چوتھے صفحے پہ تکفیری سوچ پائی جاتی ہے۔ لہذا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں نے غلط استعمال کیا، نہیں، وہاں بنیاد موجود تھی۔ جنید بغدادی، سید عبد القادر جیلانی اور ان لوگوں کے ہاں کوئی بنیاد نہیں دکھا سکتے۔ آپ سید عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی فتوح الغیب جو ان کے مواعظ ہیں یا اور جو مواعظ موجود ہیں پڑھیں ذرا، وہاں تو آپ کو کوئی اس طرح کی بات نظر ہی نہیں آ سکتی۔ یہاں تو انقلابی فکر ہے ایک، اس انقلابی فکر کے سید مودودی کے ہاں اتنے لوازم موجود نہیں ہیں علیہ الرحمہ جتنے سید قطب کے ہاں ہیں، لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں نا تو یہاں تک اس فکر کا پہنچنا منطقی ہے، بالکل پہنچنی چاہیے۔ جو نہیں پہنچا رہا ہے انہوں نے کوئی بریک کا نظام ایسا زبردست لگایا ہوا، وگرنہ گاڑی کی ڈھلوان کا رخ ادھر ہی ہے، جانا ادھر ہی چاہیے۔ یعنی اب میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آپ کہیں کہ نظام باطل ہے، نظام کفریہ ہے، طاغوت ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، سب کفر اکبر ہے، یہ وزیر اعظم، یہ جنرل فلاں اور یہ بھی کافر نہیں، یہ تو مسلمان ہے، اچھا نظام کافرانہ ہے پورا، طاغوت، اور چلانے والوں میں ایک بھی بندہ کافر نہیں ہے، یہ غیر منطقی بات ہے۔ القاعدہ اور داعش کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے، آپ نے انقلاب کا نعرہ لگایا، پورے سب کو آپ نے کیا کہا، یہ سب کفر ہے، کفر اکبر ہے، طاغوت کا لفظ پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنا، طاغوت سب سے بڑا جرم انسان کا پتہ نہیں اسلام میں طاغوت ہے۔ تو جب سب یہ کچھ کہہ دیا، طاغوت ہے کدھر ذرا مجھے بتائیں، کوئی انگلی رکھ کے بتائیں، یہ بیٹھا ہوا ہے طاغوت، کہاں بیٹھا ہے؟ ہاں وہ شخص قانونی ہے کوئی جو آج کل فقہ کی اصطلاح ہے نا، کوئی لیگل پرسنالٹی ہے جو نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ القاعدہ اور داعش کیا کہتے ہیں آپ سے، تو یہ فضول باتیں چھوڑو، تمہاری فکر کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ نظام چلا رہے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ کفر کو تم کوئی تجریدی اور ایبسٹریکٹ وجود بنا کے نہ کہیں رکھو، تو جن لوگوں نے رکھا ہے انہوں نے چلو پابندی لگائی ہے نا، کچھ روکا، بریکیں لگائی گئی، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن اگر وہ بریکیں ذرا اٹھا لی جائے نا، گاڑی جو ہے ادھر ہی جائے گی۔ فکر کی بنیادی کوئی آپ خود ہی سوچیں، انڈین تو بنیادی یہ سب کافرانہ نہ، یہ جاہلیت ہے، جاہلیت یہ جس زمانے میں مطلب سب، آپ اس کو وہاں تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، القاعدہ نے کہا کہ ہم پہنچائیں گے، داعش نے کہا ہم اس سے بھی آگے تک پہنچا دیں گے، انہوں نے کہا اچھا صرف وزیر اعظم کافر نہیں، تو وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھا ہوا آدمی جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ کافر کیوں نہیں؟ اچھا پھر اس کے باہر جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے وہ کافر کیوں نہیں؟ پھر یہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہیں غیر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں، یہ کیوں نہیں کافر؟ پھر اس کے بعد جو باہر پولیس والے اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کافر؟ فوج جو پوری ریاست کی وہ ہے وہ کیوں نہیں کافر؟ وہ نا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا، نیچے ہوتے ہوتے وہ ایک عام سنتری جو بیٹھا ہوا ہے اس کا وہ بھی کافر۔ منطقی تقاضا تو یہی ہے۔ میں نے اصل میں سید مودودی صاحب کو نہیں پڑھا، ورنہ مودودی کے رسالے وغیرہ نہیں، میں سید مودودی علیہ الرحمہ کے یہاں یہ چیزیں کم ہے ویسے، اور ان کا جو رد کیا تھا منظور نعمانی صاحب نے، وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ تو خیر ایک فکر پہ رد تھا نا، لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ فکر ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ کہیں کہ فکر کے منطقی تقاضا یا کیا فکر کنسسٹنٹ ہے
اس حکمرانوں کے ساتھ، یعنی پاکستان کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ آپ خود ہی سوچیں، پاکستان کا سٹیٹس پوچھیں، یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ کافروں کا کافر سٹیٹ ہے، کیا چیز ہے، سٹیٹس کیا ہے اس ملک کا؟ یہ آپ کی بات ہے، فکر کنسسٹنٹ. ہاں یہی میں بتانا چاہتا، فکر کنسسٹنٹ ہوگی تو کن کے ہاں ہے؟ جو ابھی میں آپ بتا رہا تھا کہ جن کا صحیح کریڈٹ جو لیں گے، تو آپ کہتے ہیں نا پوری دنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ ادھر جا رہا ہے، یہ بات اتنی آسانی سے نہیں کہی جا سکتی. ریزسٹنس کا کہ بھائی جہاں پر بھی جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، جیسے یہ حماس ہے. ہاں دیکھیں، ایک ہے ریزسٹنس، ہاں میں بتاتا ہوں، ایک ہے ریزسٹنس کہ کہیں کوئی غیر ملکی آ جاتا ہے، لوگ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، وہاں جو بھی ہوگا وہ کرے گا. وہ الفتح والے بھی کر رہے ہیں، یعنی صرف حماس نہیں تھا شروع میں، آپ جانتے ہیں الفتح ان سے پرانی ہے اور وہ سیکولر جماعت تھی، انہوں نے بھی بہت ریزسٹ کیا ہے، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. یعنی جو الفتح، یہ نہ حماس کو صرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ واحد فلسطینی ہے، وہ صرف غزہ میں ہے. اصلاً فلسطین تو کافی بڑا سارا ہے، اس میں ویسٹ بینک بھی ہے، پر سارا اسرائیلی فلسطین ہے، لیکن جہاں ویسٹ بینک ہے اس کے بعد آگے کے علاقے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ پر حملہ آور کوئی ہوتا ہے تو آپ نے رجسٹ تو کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں اصل القاعدہ یا داعش یا ان لوگوں کا کام وہاں نہیں آیا جہاں بیرونی طاقت سے رجسٹ کیا ہے، یہ وہاں ہیں جہاں اپنے اسلامی ممالک کے اندر جہاد اور قتال کا علم بلند کیا ہے. یہ کس نے کیا ہے ہر جگہ؟ مطلب وہی جو ایک خاص مینٹیلٹی ہے اس نے کیا ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ کس سے مل جل کے کیا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ فکر ہے، پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ بھی ایسے ہی ہے بس، یعنی آپ کہیں گے وہ بھی بیانیہ بلڈ کرنا ہوتا ہے تو اپنی ریاست میں کرنا ہے، یہ ہاں ظاہری بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس کے بعد بہت اہم بات ہے، ولا یکونوا. اس لا یکونوا کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جیسے استیناف ہے، اور لا کیا ہوگا پھر یہاں ناہیہ. لا ناہیہ کا مطلب یہ ہے لا یکونوا، مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے اس کی دوسری متواتر قرات ہے لا تکونوا، اے مسلمان نہ ہو جاؤ، کالذین اوتوا الکتاب. ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ولا یکونوا کا عطف ہے ان تخشع پر. وہ کیسے؟ یعنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ والم یأن للذین آمنوا الا یکونوا ان. اب لا یکونوا لا نافیہ ہوگا، ناہیہ نہیں ہوگا، اور یکونوا جو حالت نصب میں ہے وہ ان پیچھے والے ان کی وجہ سے. یعنی کیا اہل ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا، اور کیا اہل ایمان کے لیے بھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اہل کتاب کے مانند نہ ہو جائیں. دیکھیں اب خشوع قلب کے مقابلے میں جو شے آ رہی ہے نا وہ قساوت قلبی ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضد کے ذریعے بتا دیا کہ میں خشوع سے کیا مراد لے رہا ہوں کہ دل سخت نہ ہو جائے. آگے نا آگے ولا یکونوا، اور نہ ہو جائیں وہ اہل ایمان کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کے مانند جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی. من قبل، وہی قبل کے بعد معذوف کیا ہے؟ من قبلہم. فطال علیہم الامد، لمبی ہو گئی ان پر مدت. لغوی ترجمہ کیا ہے؟ لمبی ہو گئی ان پر مدت. امد کے بارے میں کہا کہ امد جو ہے جیسے اجل بھی ایک ہوتی ہے، حین بھی ہوتا ہے، امد غایت کے اعتبار سے ہوتی ہے. یعنی امد کیا ہے؟ جب آپ مطلب آپ کہیں کہ یہ گھنٹہ گزر رہا ہے تو یہ گھنٹہ گزرنے کو آپ نہ دیکھیں، اس کے آخری سیکنڈ کو جہاں پہنچ کے اس نے ختم ہونا ہے اس کو دیکھیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ امد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امد ہے. بعض علماء نے کہا، آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں کہ امد جو ہے نا وہ منتہی الاجل ہے یا بدایت الاجل ہے. لہذا کہتے ہیں کہ للانسانی امدان، انسان کی دو امد ہے، ولادتہ و موتہ. ولادتہ و موتہ. بات ہے یہ امد کا لغوی معنی ہے. کیا مطلب؟ غایت الاجل، منتہی الاجل. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان پر مدت جب لمبی ہو گئی، غایت جب لمبی ہو گئی تو کیا ہوا پھر؟ فا سببیہ ہے، اس طول امد کی وجہ سے دل سخت ہو گئے. فاقاست قلوبہم،
قست قلوبهم. لیکن یہاں ایک رائے یہ ہے جو آرام مروی ہے، ویسے بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی طول امد سے کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ طال الامد ای طالت المدت بینہم و بین انبیائہم. ایک رائے یہ لی گئی کہ بھئی ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان جب وقت گزر گیا ذرا 600 سال کا ایک عرصہ گزرا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے، تو کیا تھا، وقت گزر گیا. آخری نبی کا بائے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ قصت قلوبہم. تو اب طال علیہم الامد کا مطلب کیا لیا؟ طال علیہم الامد بینہم و بین انبیائہم، یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ طالت اعمارہم فی الغفلۃ، ان کی عمر، جیسے ہم کہتے ہیں نا وقت گزر رہا ہے اور غفلت میں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غفلت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قست قلوبہم، یعنی طالت اعمارہم فی الغفلۃ فقست قلوبہم. یہ ایک رائے. تیسری رائے جو نقل کی امام رازی علیہ الرحمہ نے وہ یہ ہے کہ طال عہدہم بکتبہم او بقراءۃ کتبہم، ان کا جو عہد تھا نا اپنی، جیسے ہم قرآن رکھ دیتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینہ نہیں پڑھا، تو جو ان کے ٹیکسٹ ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، جو وعظ کی کتابیں ہیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک مدت گزر گئی. مطلب ٹھیک ہے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کبھی دیکھ لی اور اپنے دین سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستقل کتاب نہیں دیکھتے، مستقل خدا سے تعلق کی کوئی کوشش نہیں ہے، تو طال امدہم ای طال عہدہم بینہم و بین کتبہم، ان کے اور ان کے. اچھا یہ بھی ایک رائے لی گئی. ایک رائے یہ لی گئی کہ طال امدہم فی انتظار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت گزر گئی نبی کا انتظار کرتے کرتے. اچھا نئے نبی آئے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اسی طرح اور بھی آرائے. یعنی خلاصہ کیا ہے اس کو اگر ان آراء سے قطع نظر دیکھیں. ہاں ایک اور رائے بہت خوبصورت ہے، وہ ہے ابن حبان علیہ الرحمہ کی، جو محدث ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ طال امدہم یعنی فطال علیہم، امد سے مراد عمل ہے. کہا کہ دیکھو یہ بھی قریب الاشتقاق لفظ ہے نا، عمل اور امد. عمل میں آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ عمل میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منتہل اجل ابھی بڑی دور ہے، کیونکہ امد کیا ہے؟ منتہل اجل. تو طول عمل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ منتہل اجل کے بہت کی وجہ سے. اگر میں یہ سمجھوں کہ کل بھی موت آ سکتی ہے تو میں منتہل اجل کو تو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا. تو منتہل اجل کو دور دیکھا جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ عمل ہے. تو فرماتے ہیں کیا مطلب بنا؟ فطال علیہم الامد ای فطال علیہم العمل، طول عمل ہو گئے ان کو، موت کا یقین نہ رہا یا موت کو دور دیکھنا شروع کیا اور موت کو اپنے سامنے حاضر نہ رکھا، تو اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا؟ فقست قلوبہم، یعنی سب کا نتیجہ یہ نکلے گا فقست قلوبہم. تو خلاصہ یہی ہے کہ بھئی وقت گزرتا ہے، جگہ دین ہوتا ہے نا. یہاں انہوں نے واقعہ نقل کیا سیدنا ابو بکر سے، یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب اہل یمن آئے تو وہاں لکھا ہے کہ یہی آیت جب ان کے سامنے پڑھی گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین فبکوا بکاء شدیدا، شدید ان پر گریہ و زاری طاری ہو گئی. تو حضرت ابو بکر کا جو مشہور جملہ ہے ہکذا کنا حتی قست القلوب، ہم بھی ایسے ہی تھے یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے. تو اس طرح بھی مطلب ہوا کیا کہ وہ تو حضرت ابو بکر تو اپنے بارے میں جو فرما رہے ہیں وہ ان کی شان ہے، وہ فرما سکتے ہیں، لیکن مراد ہے کہ سب کو محسوس ہوتا ہے. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دینداری روٹین بنتی چلی جاتی ہے، عبادت عادت بنتی ہے نیگیٹو سینس میں، بالکل ایک میکینیکل طریقے پر سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پریزنس اور حضور کی کیفیت رخصت ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر دل سخت ہو جاتے ہیں. تو پھر کوئی ایک ایسا ایپیسوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے بندے کو دوبارہ جو ہے واپس، تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے نعوذ باللہ، کوئی اس طرح کا کام ہے جس سے کہ ذرا واپس آؤ بالکل ہی ڈی ٹریک سے ہو گئے. یہ ہے تو طول عمل اور طال علیہم الامد کے نتیجے میں عموماً یہی ہوتا ہے فقست قلوبہم، دل سخت ہو جائے. اللہ عالم. تو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے مانند نہ ہو جانا. اب دیکھیں ایک جو اس میں رائے لی گئی نا کہ طال عہدہم بینہم و بین انبیائہم، جیسے ہمارا عہد کتنا لمبا ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تھے، کتنا وقت گزر گیا، طول عمد ہو گیا نا.
تو دل سخت ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے دل کی سختیاں بڑھتی ہی جا رہی ہوں گی. جیسے جیسے پچھلے زمانے کی طرف جائیں گے دل کی سختیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ان جیسا نہیں ہونا. یعنی کہا یہ جا رہا ہے تم نے ان جیسا نہیں ہونا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا، اگر ہم یہاں لا ناہیہ لیں اور جو لا تکونو والی قرأت ہے اس میں ہوگا ہی لا ناہیہ، وہ بھی متواتر قرأت ہے. تو کیا ہوگا؟ اہل ایمان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تکونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. بات واضح ہے؟ یہ ہے. تو آیت میں سے بہت جیسے مراقبہ کرنے والی آیت کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. لا نافیہ تو اس کا عطف ہو جائے گا تخشع پر، یعنی لا یکونو کا عطف کس پر ہوگا؟ تخشع پر. اور یکونو کا جو نسب ہے وہ ان مصدریہ کی، جو ان پیچھے آیا ان مصدریہ اس کی وجہ سے ہوگا. یعنی آپ جیسے اس کو مصدری معنی میں لیں گے تو کیسے بنے گا؟ الم یأن للذین آمنوا خشوعهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. الم یأن للذین آمنوا عدم کونہم کاہل الکتاب. مختصری کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اہل کتاب کے مانند نہ ہو؟ یعنی اب اس کا عطف کس پر ہے؟ ان پر، یعنی ان پر نہیں سوری تخشع پر. لہذا یہاں بھی کیا ان محذوف ہوگا نا. یعنی الم یکونوا کہ یوں پڑھیں گے وَأَلَّا يَكُونُوا، یعنی پورا اگر جملہ بنا تو کیا ہوگا؟ وَأَلَّا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. تو یہ ہے قساوت قلبی اور خشوع. ایک لحاظ سے بہت اہم ہے. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید میں ہی جیسے اگر لغوی تحقیق پر غور کریں تو کئی دفعہ اسی صورت میں یا اس کے مانند لفظ لا کر یا اس کے اپوزٹ لفظ لا کر اللہ تعالیٰ خود بھی کئی دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہاں کیا معنی مراد ہے. تو جب آپ کہیں گے تخشع کے مقابلے میں کیا کہا کہ تمہارے خشوع ہونا چاہیے، تو اب کہیں گے خشوع سے مراد لین القلب ہے، دل کی نرمی، اور قساوت قلبی دل کی سختی. تو خشوع کیا ہے؟ لین القلب، ان یکون القلب لینا. واللہ اعلم. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر مبنی ہے. یعنی من اہل الکتاب میں یہاں ہم کی ضمیر اوتوا الکتاب کی طرف جا رہی ہے. وکثیر منہم فاسقون لغوی مطلب ہوتا ہے خروج. یعنی کہا جاتا ہے کہ فسق الرطب عن قشرها، یعنی وہ جو کھجور اپنے گھابن میں سے باہر نکل آتی ہے نا، یہ فسق ہے. تو فسق کا لغوی معنی ہے خروج. اس لیے قرآن مجید میں لغوی معنی میں کہا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی. وہاں فسق عن امر ربی سے مراد خرج عن امر ربی. لماذا خرج عن امر ربی؟ لأنه كان من الجن. مراد یہ. تو فسق اصل میں خروج الشیء ہے. تو اب اصطلاح میں کیا ہے فسق؟ یعنی ہمارے دین کی اصطلاح میں وہ ہے خروج الانسان من طاعت اللہ. یہ دو قسم کا ہے. پھر خروج الانسان علماء نے کہا من طاعت اللہ قد یکون کفرا وقد یکون معصیت. تو فسق کبھی کفر ہوتا ہے، فسق کبھی معصیت ہوتا ہے، لیکن دونوں ہی خروج ہیں نا. ہندی ہے تو دونوں ہی خروج ہیں. ہاں یہاں کفر ہی محسوس ہو رہی ہے اگر فی زمانہ بھی مراد لی جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پرانے ہی زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کثیر منہم فاسقون سے مراد یہ ہوگا کہ ان میں سے کثیر، اکثریت بھی ترجمہ نہیں ہوتا ویسے کثیر کا، بہت سے تھے ان میں فاسق، بہت سے تھے. تو فسق کفری بھی ہو سکتا ہے اگر انبیاء کا قتل اور انبیاء کا انکار بھی مراد ہو تو پھر وہ کفر ہو جائے گا. اور محض اگر قسوت قلبی ہو اور قساوت قلبی اور اس کے نتیجے میں معصیت ہو صرف، تو پھر وہ فسق دوسرا بنا ہوگا. آج کے زمانے میں کفر ہے. آج کے زمانے میں کفر، آج کے زمانے میں تو کلہم فاسقون، لیکن یہاں جیسے کہا کثیر منہم فاسقون یبدو کرنا الا تتحدث عن الماضی. واللہ اعلم. دوسرا بھی اللہ کی اطاعت سے خروج ہے، لیکن اللہ کی اطاعت دو قسم کی ہے. ایک ہے اللہ کی اطاعت، یہ اللہ نے کہا ایمان لاؤ، اس سے خروج ہو جائے تو کفر ہے. اللہ نے کہا نیک کام کرو، اس سے خروج ہو جائے تو فسق. ٹھیک ہے تو فسق دونوں ہی. ہاں فاجر تو اصل میں اس کے اندر نا مفہوم تھوڑا زیادہ قوی ہے. علماء نے کہا فاجر وہ ہے جیسے پردے پھاڑنے والا. ایک ہوتا ہے فاسق شخص نعوذ باللہ کوئی گناہ کبیرہ کرے
تنہائی میں کرے، اپنے گناہوں کو چھپائے، فلاں فاسق تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن فاجر اس سے بڑھ کر ہے، جیسے وہ مجاہر بھی ہو جائے۔ مجاہر سے کیا مراد ہے؟ جیسے علل اعلان کرے یا بعد میں لوگوں کو بتا دے یا اس طرح۔ مجھے آپ نے فرمایا نا کل امتی معافن الا المجاہرین، یعنی میری امت کے سب لوگوں کو جیسے معافی مل جائے گی، معافن کا مطلب ہے ان سے درگزر کیا جائے گا، الا المجاہرون یا مجاہرین، مجاہرین ہونا چاہیے نا، کیونکہ امتی میں شامل ہی ہے نا انشاءاللہ، شامل تو خیر دونوں صورتوں میں ہی ہے، یعنی چاہے استثناء وہ دونوں میں نسب ہی آ جائے گا۔ تو کل امتی معافن الا المجاہرین، قیل یا رسول اللہ ومن المجاہرون، پھر آپ نے فرمایا الذی یبیت بالاسم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یفشیہ صباحا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو کوئی گناہ کرے اور صبح افشا کر دے اس کا، تو وہ تو فا جیم را کے اندر جیسے پھاڑنے کا ہے مفہوم ہے، جو مطلب فاسق شخص بھی کئی دفعہ دین کا احترام کرنے والا ہو سکتا ہے بالکل، لیکن فاجر جیسے وہ علی الاعلان رمضان میں بالفرض وہ کھلم کھلا لوگوں کو دکھاتا ہوا کھاتا ہوا چل رہا ہے، فاسق نہیں ہے صرف یہ، فاجر بھی۔ اللہ عالم۔ ہاں ظاہر بات ہے جو گناہوں کو پھیلا رہے ہو تو اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو یقیناً اللہ عالم۔ اعلموا، دیکھیں اگلی آیت بھی بہت اس طرح کی ہے کہ جیسے یہ اچانک زمین کا ذکر کہاں سے آ گیا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہاں تقریباً جس کو بھی میں نے دیکھا سب علماء مراد یہی لیتے ہیں کہ یہاں دل ہی مراد ہے، یعنی یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ دیکھو اللہ زندہ کرتا ہے تو تم جو ہے وہ قیامت پر ایمان لاؤ، قیامت پر دلیل ہے یہ، جیسے اکثر جگہوں پر نہیں بھائی، یہاں تو بات ہی اہل ایمان سے ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے، وہ تو جانتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ دیکھو جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، دل بھی سخت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں زندگی ڈال سکتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها فهو قادر على احیاء القلوب كما هو قادر على احیاء الارض بعد الموت۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ دیکھیں پیچھے بتا دیا کہ دیکھیں ایک طریقہ ہے دل کی نرمی کا، اللہ کا ذکر کیا جائے کثرت سے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایسا ہی ہے پیچھے آ گیا الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو پتہ چلا کہ ذکر اللہ ہوتے ہوئے اور وما نزل من الحق ہوتے ہوئے دلوں میں خشوع ہونا چاہیے، تو اس میں گویا طریقے کا بھی بیان تھا۔ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے طریقے کا بیان، وہ کیا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تدبر کا بھی حکم دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ میرا دل سخت ہے تو میں تسبیح پکڑ کے اللہ کا نام لوں، نماز پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، دل نرم ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی بڑا آدمی ہو، وہ کہے کہ کیوں ہے قساوت قلبی، اور پھر گویا غور و فکر کر کے امام غزالی کے طریقے پر اپنی اس قساوت قلبی کو تفکر اور تدبر سے دور کرے، تلاوت وغیرہ تو کرے گا ہی، وہ کیوں ہے دنیا کی حقیقت پہ غور کیا، بیٹھ کے مراقبے میں اور تنہائی میں اور سب باتوں پر، اور زندگی کدھر سے چلی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو تعقلون کے نتیجے میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ پہلے بتا دیا دیکھو زمین مردہ اللہ زندہ کر دیتے ہیں، تو اب آیات واضح کر دی ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، تو مصدقین ہے نا، تو اصل میں کیا ہے یہ متصدقین، ٹھیک، تا اور صاد کا ادغام ہو گیا، اس کے نتیجے میں یہ مصدقین ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے جو علماء نے نقل کیا، دیکھیں قساوت قلبی یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوتا ہے، یعنی ان دی اینڈ اگر ایک روٹ کاز بیان کی جائے تو وہ ہے حب مال، دنیا پرستی، یعنی حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل حب مال ہے، مال کی محبت، تو اس میں بھی گویا اشارہ ہے اس کی طرف کہ اذا اردت ان تعالج قسوة قلبك فعليك ان تنفق فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ آیت بھی تھوڑی عجیب سی ہے، دیکھیں ذرا غور کیجیے گا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس میں ایک شے نعوذ باللہ جو ویسے اہل نحو کہتے ہیں کہ قبیح ہوتی ہے، یہاں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے عطف الفعل علی الاسم، یعنی آپ دیکھیں، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مثلا
ان المسلم وضرب یعنی کیا مطلب ان المسلم وضرب؟ ان المسلم اس کے بعد کوئی اسم نہیں آنا چاہیے اس کے بعد. یہاں کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات و فعل ماضی اقرض اللہ قرضا حسنا. خبر کیا ہے اصل میں؟ ان المصدقین واقرض اللہ تو خبر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو واو کے ساتھ آ رہی ہے، وہ تو عطف ہے. تو خبر کیا ہوگی؟ یضاعف لهم، یہی ہے یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اس میں جو مشہور رائے جو علماء نے نقل کی ہے وہ امام زمخشری کی ہے. وہ رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ جو الف لام ہے نا، یہ الذین کے معنی، یعنی انہوں نے کہا کہ خلاصہ میں بتاتا ہوں، مصدقین کے معنی پر عطف ہے، لفظ مصدقین پہ عطف نہیں ہے. خلاصہ کیا ہے اس رائے کا؟ کہ اقرضوا کا عطف مصدقین کے اندر ایک فعل ماضی مضمر پر اس کا عطف ہے. وہ کیسے مضمر ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان المصدقین میں آپ جانتے ہیں نا، اسم الفاعل کے اوپر جو الف لام آ رہا ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. تو ان الذین یعنی ان المصدقین کا مطلب ہے ان الذین صدقوا وان اللاتی صدقنا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی ان المصدقین والمصدقات، تو الف لام کیا ہے؟ الذین. اور المصدقین کیا ہے اصل میں؟ اب ہے تو اصل میں یہ نہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے ان الذین صدقوا، صدقوا نہیں، تصدقوا. ٹھیک ہے. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اب بات واضح سی ہو رہی ہے نا، ان الذین تصدقوا وَأَقْرَضُوا. اس پر ایک اشکال صرف یہ ہے کہ صدقہ اور قرض حسن تو ایک ہی چیز ہے. یعنی ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، تو یہ اپنے ہی اوپر عطف ہے، یعنی عطف الشیء علی نفسی ہی ہے. اس میں علماء نے جیسے دو طریقے بیان کیے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدقات واجبہ اور صدقات تطوع کی بات ہو رہی ہے، ایک میں صدقات واجبہ ہوں اور ایک میں صدقات تطوع ہوں. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ان المصدقین یعنی ان المصدقین والمصدقات بمعنی الزکاة وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا غیر الزکاة، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض نے کہا کہ ان المصدقین والمصدقات کے بعد صدقہ کرنا تو محض ایک ظاہری فعل ہے، یعنی آپ کسی کو صدقہ دے دیں، یہ ہو گیا صدقہ. اقرض اللہ قرضا حسنا میں گویا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ صدقہ اپنی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم وہ 10 شرائط قرض حسن کی پڑھ چکے نا، تو یوں کہا جا رہا ہے ان المصدقین والمصدقات، اور یہ نہ سمجھنا کہ بس یخرجون اموال، لا، اقرض اللہ قرضا حسنا، بالکل شرائط کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بہترین مال میں سے اور بغیر کسی تکبر کے جو بھی شرائط ہے اس طرح انہوں نے دی. یہ عموماً علماء نے رائے بیان کی. امام زمخشری کی رائے پر امام وہ راضی فرماتے ہیں کہ اس میں مجھے کچھ اور لگتا ہے، اس پہ مجھے کچھ اور لگتا ہے. کہہ رہے ہیں اس طرح کہہ دیا جاتا ہے، یہ مانند جیسے کچھ جملہ معترضہ کے ہیں. یعنی کیسے کہ اللہ نے کہا ان المصدقین والمصدقات، اور پھر اس کے بعد جیسے تنبیہ کے انداز میں کہا جاتا ہے نا، دیکھو یعنی جن کے بارے میں ابھی میں تمہیں خبر دوں گا نا کہ یہ مصدقین و مصدقات کون ہیں. جی سیار صاحب، آپ ٹائم ہو گیا ہمارا؟ ہاں آج 10 منٹ پہلے، بالکل وہ بریانی کی وجہ سے. بریانی ہے نا شام کو اس کے، ہاں چکن کی تنبیہ کی ہے، جملہ معترضہ ہے. دیکھیں امام راضی علیہ الرحمہ نے جیسے خوبصورت سی بات یوں کی ہے کہ اصل میں تو جملہ اپنے نحوی اسٹرکچر میں کیا ہے، ان المصدقین والمصدقات یضاعف لهم، لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان المصدقین والمصدقات، ہاں اور میں تمہیں بتاتا یہ ہوں کہ انہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. اب یہ فعل ماضی کہہ کر بیچ میں ایک جملہ بیچ میں انجیکٹ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، خبر آ رہی ہے. تو اس کو جیسے ایک الگ سے دیکھو، جیسے ہم کہیں کہ بھئی حامد صاحب اور کیا کیا انہوں نے، یہ بیچ میں ایسا ہے کیا بات ہے ان کی، اور انہوں نے تو کیا کیا تمہیں کیا معلوم، پھر میں خبر آگے دینے کے آج وہ نہیں تشریف لائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح کا اسلوب ہے. ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خبر کیا ہے، یضاعف لهم، یعنی یضاعف لهم ای یضاعف لهم صدقاتهم وما انفقوا، او یضاعف لهم قرضهم، جو انہوں نے قرض دیا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، بڑی باعزت روزی اور اجر ان کو عطا کیا جائے گا.